حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ایک بدبخت شخص۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں سفر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے جب نہر کے کنارے کے پاس گئے تو اس شخص نے یہ سوچ کر تیسری روٹی چھپا لی کہ جب سفر میں بھوک لگے گی تو وہ اس آخری روٹی سے اپنا پیٹ بھر لے گا۔ جب آپ واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص آگے چل پڑے۔ کافی دور راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا دو، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ بدبخت یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے آپ اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ لیا تھا۔ آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا دو، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے چھو کر دیکھا تو وہ گرم ریت تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہے۔ سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سونے کا تیسرا حصہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا، اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے اپنے لیے چھپا لی تھی۔ سونے کے لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا، لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے، لہٰذا ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔